تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہیں. ہمارے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ناصر عباس صاحب جو کہ ماہر امور وسطیٰ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ آلریڈی ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر ناصر عباس صاحب سے. سر جیسا کہ میں نے فرمایا انٹرو میں بھی کہ مشرق وسطیٰ آلریڈی ایک والیٹائل ریجن ہے اور یہاں پر پے در پے اب حملوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلے غزہ پھر لبنان اور اب شام کی طرف اسرائیل نے اپنا رخ کر لیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسد حکومت اور ان کے ایلائز پر دباؤ بڑھ رہا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیں ایک اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. واضح طور پہ اسرائیل نے لبنان فرنٹ کے اوپر شکست کھائی ہے اور یہ شکست بہت جلدی ایکسپوز ہو گئی ہے چونکہ وہ ڈیپ سائڈ حزب اللہ کے اٹیکس کو روکنے میں بھی ناکام تھے اور اس کے علاوہ جو فرنٹ ہے گراؤنڈ انویژن اس کے اوپر بھی ان کو شدید ناکامی ہوئی اور ان کا جو ہیومن لاس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کا جو مٹیریل لاس ہے ملٹری اکوپمنٹ بالخصوص مرکاوا ٹینکس کا وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور اسرائیل نے جو سیز فائر وہاں قبول کیا اس کے اندر یہ ریلائزیشن ہے کہ ہر آنے والے دن یہاں اس کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوتی جائے گی اور حزب اللہ کا جو آرسنل ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور اسرائیل ڈیپ ان سائڈ اٹیک ہو رہا ہے. لہٰذا اس مجبوری کے عالم میں کہ چونکہ ان کو کوئی لائٹ ان دا ٹنل نظر نہیں آ رہی تھی, اگر میں کامیابی کے ان کے اپنے گیون پیرامیٹرز کی بات کروں تو انہوں نے یہاں ایک سیز فائر کیا. لیکن جب وہ میدان میں فرنٹ کے اوپر ناکام ہوتے ہیں تو پھر کانسپیریسی کا چیپٹر کھولتے ہیں. یہ اسرائیل کی ہسٹری رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی جب انہوں نے سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا تو اس کے فوراً بعد ایک ایڈریس ہے جو نیتن یاہو نے لبنان کے عوام کے ساتھ کیا. اس نے کہا کہ یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے, ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہم اس وقت حزب اللہ کو اٹیک کر رہے ہیں اور ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ آپ سب حزب اللہ کے خلاف, یہ اس کا مفہوم ہے, کھڑے ہو جائیں اور حزب اللہ کو ایریڈیکیٹ کر دیں اور تب ہی ہم آپ کے پاس پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے چونکہ لبنان کی ایک لیگیسی ہے اور اس میں سیکٹیرین اور ایتھنک ڈویژنز ایگزسٹ کرتی ہیں جو اسٹیٹ سسٹم کے اندر انکارپوریٹڈ ہیں, تو انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے اور جو سابقہ ایک لبنان کا ماضی رہا ہے سول وار کا, انہوں نے اس کو دوبارہ انیشیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہاں ناکامی اس لیے ہوئی کہ وہاں کے اہل سنت نے بھی حزب اللہ کی حمایتیوں کا بڑا زبردست استقبال کیا اور ان کو لبنان کے سیویر کے طور پہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا. اور اس کے بعد جو کرسچنز ہیں انہوں نے اپنے چرچ کے دروازے کھول دیے, چونکہ اس سے پہلے جب داعش نے اٹیک کیے تھے تو حزب اللہ نے کرسچنز کا دفاع بھی کیا تھا, تو انہوں نے اس کو لبنان کے دفاع کرنے کے طور پر لیا حزب اللہ کا اور حزب اللہ کی سپورٹ کی, تو یہ ناکام ہوئی. اب ان کے پاس جو اگلا جگہ تھی کہ جہاں وہ اس کانسپیریسی کا چیپٹر اوپن کرتے وہ سیریا تھا, چونکہ سیریا بیک ہے, سیریا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے لبنان کی جو سپورٹ ہے بیک اینڈ سے وہ سیریا سے ہوتی ہے اور فلسطین کی جو سپورٹ ہے وہ بھی سیریا سے ہوتی ہے. فلسطینیوں کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز فلسطین کے بعد جو ہے وہ بہرحال شام ہے, تو شام کو اس جرم کی سزا پہلے بھی ملی اور اب ایک بار پھر ملی. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ فینامنا یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہیں جن کے بظاہر اپنے آپ کو وہ اسلامی جو ہے وہ تنظیمیں قرار دیتے ہیں, لیکن آپ کے لیے یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ 14 ماہ یعنی کہ جیب چھپانے کے لیے اس نے ایک نیا فرنٹ کھولیا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اور ڈاکٹر قندیل عباس صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر ناصر صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور سر نے جیسے کہ ذکر کیا امریکہ کا اور ترکی کا بھی یہاں پر ایک اہم رول نظر آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ترکیہ کارروائیاں کر رہا ہے فلسطین کے حق میں ہے یا پھر وہ اسرائیل کے مفادات میں جاری ہیں؟ جی یہ سوال کن سے ہے؟ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے سر نے ابھی ذکر بھی کیا ترکی کا, تو ترکی بھی یہاں پر کارروائیاں کرتا آ رہا ہے, کرڈز کا بھی یہاں پر ایک عمل دخل رہا ہے ماضی میں بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں فرام ٹرکی وہ فلسطین کے حق میں جاری ہیں یا پھر وہ اسرائیل کے مفادات میں جاری ہیں؟ سر دیکھیں معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کلیئر کرنی پڑے گی, ترکی جو ہے وہ نیٹو کنٹری ہے اور اونلی نان یورپین نیٹو پار ہے اور جس بارڈر سے یہ ساری انفلٹریشن ہوئی ہے وہ ترکش بارڈر ہے اور دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں ان سب نے ترکی کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ بیان کیا ہے, ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں, ان کی ٹریننگز, ان کا لاجسٹکس, ان کا ملٹری اسسٹنس, ان کے پاس جو موجود ڈرونز. اور ظاہر ہے کہ یہ کوشچن تو ہے کہ آپ لیبنان کی حمایت نہیں کر سکے, آپ فلسطین کی حمایت نہیں کر سکے. ایون ترکی کی کئی کمپنیاں جنہوں نے 4 گنا زیادہ جن کی ٹریڈ اس جنگ کے دوران بڑھی ہے, فلسطین جنگ کے دوران ان کی ٹریڈ بڑھی ہے. ترکی کی اپوزیشن نے ان جہازوں کو اپنے قبضے میں لیا جن جہازوں کے ذریعے سے اسرائیل کی اسسٹنس ہو رہی تھی,
اور ریڈ سی کے اندر حوثی موومنٹ نے ان ترکی کے جہازوں کو اٹیک کیا، جو جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ڈائریکٹ رسد اور چیزیں لے کے جا رہے تھے. تو انفارچونیٹلی جو ترکی کی ظاہری اپیرنس لینگویج رہی ہے وہ تو فلسطین کی حمایت میں رہی ہے، لیکن عملی طور پہ ترکی نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں گئے ہیں. اور پھر ابھی یہ والا جو سٹیپ ہے بہت زیادہ اسٹانشنگ ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کو بہت بڑی بیک اینڈ سپورٹ دینے کے لیے ہے، جس کے نتیجے میں جو مزاحمت کی عقب ہے وہ ظاہر کمزور ہوگا. جو وہ چاہتے ہیں کر نہیں سکیں گے، لیکن جو چاہتے ہیں جو آن دا گراؤنڈ ان کی ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ وہ ایک ملٹریسی کی آگ سے اور خون سے کھیلنے کی بات ہوتی ہے، چونکہ یہ بیک فائر کرتی ہے. یہ دنیا میں جہاں جس ملک نے بھی ملیٹنٹس کو پروموٹ کر کے کسی دوسرے ملک کے اندر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے. دیکھیں اسی جگہ پہلے تعلقات منقطع کیے سعودی عرب نے، آج نارملائز کیے سیریا کے ساتھ، یو اے ای نے منقطع کیے نارملائز کیے، اسی طریقے سے مصر نے منقطع کیے نارملائز کیے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ عرب لیگ سے نکالا نارملائز کیا. اس کا مطلب ہے انہوں نے دیکھا کہ بالآخر چیزیں یہ ٹھیک نہیں تھی اور یہ غلطیاں تھیں، انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ترکی جو ہے اس وقت ایک بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، اور ایک امکان ہے چونکہ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں رشیا انوالو ہے، رشیا ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیریا کے اندر بوٹ آن گراؤنڈ رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے امکان ہے کہ کچھ ڈائلاگ کے ذریعے سے چیزیں بھی بہتر ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا تھا، چونکہ ریزسٹنس کے سارے لوگ بالخصوص جو سیرین افواج ہیں وہ اسرائیل فرنٹ کے اوپر انگیج ہو گئی تھی، اور پیچھے سے ان کا یہ فرنٹ جو ہے کافی ویک ہو گیا تھا. دمشق اور وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی روزانہ کی بمبارمنٹ تھی، تو یہ جب ادھر انگیج ہوئے تو یہ اس فرنٹ جو ہے ویک ہو گیا، اور ان کو ظاہر ہے ترکش سپورٹ ملی، اور انہوں نے پھر ایک پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کیا. اب اس سے عراق کو بھی مسئلہ ہے، چونکہ یہ داعشی عناصر ہیں، اور یہ جو جولانی ہے یہ داعش کا نمبر 2 رہ چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ نام تبدیل ہو رہے ہیں، جھنڈے تبدیل ہو رہے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ان کا ویژن یہ سیم ہے. تو یہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے، یہ کل کو جارڈن کے لیے بھی خطرہ بنے گا، یہ KSA کے لیے بھی خطرہ بنے گا، یہ خود جو ہے وہ عراق کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس وقت ضرورت ہے کہ جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ سیریا کی، اس کو سپورٹ کی جائے، چونکہ اس نے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں اور لبنانیوں کی حمایت کی ہے. یہ واحد جرم ہے اس کا. اس کی ٹائمنگ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ٹائمنگ بھی اس کو پنش کرنے کے لیے ہے، اور اس کی اس جو مضبوطی ہے جس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس کو کمزور کرنے کے لیے ہے. تو ظاہر ہے اس پہ ترکی کو اپنے رول کو ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ ترکی کے اندر گھر کے اندر بھی پرابلم آئے ہیں. جب آپ نے دہشت گردوں سے آنکھیں بند کی ہیں تو ترکی کے اندر بھی دہشت گردی ہوئی ہے. دہشت گردی بالآخر قابل مذمت ہے ہر جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ملک کے لیے ان کو فریڈم فائٹر قرار دے دیں گے اور دوسرے ملک کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دیں گے تو پھر یہ اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چل سکتی. تو ترکی کو اپنے رویے اور اپنے اس کو عمل کو تو یہ تو سر بڑا صاف نظر آ رہا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ فلسطین اور لبنان میں جو مسلم اتحاد ہے، مسلم یونٹی ہے، دشمنان اسلام کو وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اسی لیے مختلف حربیں اپنائی جا رہی ہیں، پراکسیز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تفریق پیدا کی جا سکے. یہ درست کہا ہے آپ نے، اور یہی خطرناک فیز ہے. اس میں جو دوسرا فیز ہے وہ ہے ایتھنک اور سیکٹیرین کانفلکٹس، کرد ورسز عرب، کرد ورسز ترک، شیعہ ورسز سنی. اس کے علاوہ جو اور زیادہ اس کے اندر کمپلیکس چیزیں آ گئی ہیں، چونکہ اس میں ازبک ہیں، اس میں تاجک ہیں، اس میں چیچن ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں یوکرین کی سپورٹڈ بعض جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، یعنی یوکرین اپنی وار، چونکہ یہاں رشیا کی پریزنس ہے وہ بھی یہیں پہ لڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ قوتیں جو چائنا کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی وار لڑ رہی ہیں، کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر ناصر عباس صاحب، امریکہ کی دوغلی پالیسی دیکھنے میں آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ نو منتخب امریکی صدر ہیں، جب الیکشن لڑ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ تمام جنگیں ختم کرا دیں گے، لیکن ابھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہ ان کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے اگر رہائی نہیں ہوئی مغویوں کی جو حماس کے پاس ہیں، اسرائیل کے لوگ، تو پھر نتائج بھگتنا ہوں گے. یہ ڈوئل اسٹینڈرڈ سر کب ختم ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل یہ ڈوئل اسٹینڈرڈز ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا بزنس انہیں ڈوئل اسٹینڈرڈز کے ساتھ ہی چلتا ہے. اگر ویسٹ اور کلیکٹیو ویسٹ اس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، اگر اپنے ڈوئل اسٹینڈرڈز ختم کر دے تو انہیں پوری دنیا میں ڈیموکریسیز کے ساتھ چلنا پڑے گا. انہیں جو ہے وہ جو ان کے خیال میں لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس کے مطابق چلنے کے لیے انہیں پوری دنیا کے اندر وومن رائٹ کو
बच्चों के हकूक को, सिविलियंस के हकूक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया के अंदर उनकी जो हेजमनी है वो तो डिक्टेटर्स के जरिए से कायम है। दुनिया के अंदर उनकी जो हेजमनी है वो तो जंग के जरिए से कायम है, या जो दुनिया के अंदर उन्होंने जितना भी गलबा रह गया है वो तो उनका इन्हीं डुअल स्टैंडर्ड्स की वजह से कायम है। अगर जेन्युइनली वो उन्हीं बातों को, कि जिन बातों को वो बयान करते हैं और खुद को नॉर्मेटिव पावर कहते हैं, अगर इन्हीं बातों पे अमल करना शुरू कर दे तो फिर तो दुनिया एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड के ऊपर आ जाएगी। फिर तो दुनिया इनके इंपीरियलिज्म को कबूल नहीं करेगी। तो ये भी वाज़ेह है। और जो फ़लस्तीन है ना, ये मंतका ऐसा है कि अमेरिकन ग्लोबल हेजमनी में जिस मंतके ने डिसाइड करना है कि उसका शिफ्ट ऑफ पावर जो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी अमेरिका से जो एशिया की तरफ हो रहा है वो बहुत तेज हो जाएगा अगर ये वाला इलाका और इसके अंदर अमेरिका अपना गलबा बाकी नहीं रख पाएगा। और इन मुज़ाहमत की दोनों तंजीमों ने बहरहाल अमेरिका का जो सतून है वो इसराइल है, और इसराइल की जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है ना वो खत्म कर दी। पावर के जरिए इस मसले का हल नहीं है? उनके ख्याल में बिल्कुल नहीं है। अगर सॉफ्ट पावर में असल बात तो नेगोशिएट करना है, बातचीत करना है, राइट्स देना है, लेकिन राइट्स देने में फिर आप अपने इंपीरियलिस्ट जो आपके डिजाइन है वो तो नहीं आगे बढ़ा सकते। आप 50,000 लोगों की शहादत इन ईयर इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लाइव दुनिया की आंखों के सामने, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सब के होते हुए हो गई है। क्यों हुई है? इसलिए कि कलेक्टिव वेस्ट ने मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड की है इसराइल को। ये इसराइल ने जंग नहीं की है, ये कलेक्टिव वेस्ट ने जंग की है, जिसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो अमेरिका का है। और वो ये समझते हैं, उन्हें ये पता है कि ये हैं स्लोगन्स, ये स्लोगन बयान करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें इन पे अमल करना पड़ेगा तो फिर तो उन्हें लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना पड़ेगा, और फिर हर वक्त अपनी सलाहियत की वजह से दुनिया के अंदर अपना जो है वो रोल बनाएगा। और ऐसी सूरत में तो अमेरिका बिल्कुल भी एक रीजनल पावर भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे जाए ग्लोबल पावर रहे। तो ये वो जगह है कि जहां पर वो अपने ड्यूअल स्टैंडर्ड्स की वजह से तमाम तरह के मजालम को इर्तिकाब भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, अपने हामियों के जराइम को कवर भी करते हैं। सर, उनका प्राइम मोटो यही है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए। आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया है। सर डॉक्टर नासिर अब्बास साहब, मेरा आपसे ये बेसिकली यही सवाल है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी टाइमिंग ऑब्जर्व की जा रही है, नोट की जा रही है। सीरिया पे अटैक उस वक्त होता है जब जो बाइडन साहब लेबनान और इसराइल के दरमियान एक सालसी करवाते हैं, सीज़ फायर कराते हैं। गो के इसराइल उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, उसकी वॉल्यूशंस उसकी जानिब से की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जंगें ख़त्म कराएंगे और दूसरी जानिब बाकियों को मज़ीद इक्विप्ड किया जा रहा है? देखें, जो स्लोगन्स हैं ना वो हमेशा से पहले से भी अच्छे रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न स्लोगन्स देखें तो अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करने के लिए प्रीटेक्स्ट क्या बनाया कि हम यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी रिस्टोर की? इसी तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हुए क्या प्रीटेक्स्ट बनाया कि हम यहाँ पर अवाम की, विल ऑफ द पीपल के मुताबिक एक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। क्या ऐसी गवर्नमेंट लाए? बल्कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन की है। तो वाज़े तौर पे यहाँ पे भी अगर उन्होंने ये स्लोगन दिया है कि हम जो है वो पीस चाहते हैं, तो जहाँ पीस से वो समझते हैं कि उनके दुनिया के अंदर ताकत बरकरार रहेगी, वहाँ तो वो पीस के लिए एफर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ उनके ख्याल में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल इसके वाइस वर्सा जाएंगे। दूसरा ये कि अमेरिका खुद बार इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करने वाला मुल्क है। अमेरिका की जो मेजर सेल्स हैं वो वेपन्स हैं, और इसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट है, जिनमें मिसाइल से लेके और आप समझें कि तैयारों तक के मामला। तो वो एक तैयारा F-35 जितना कॉस्टली है वो आपके इल्म में है। तो वो कभी भी अपनी इस मशीनरी को, और उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं आग जलती रहे ताकि उस आग के अंदर वो अपना डालते रहें। तो मैं समझता हूँ बहुत वाज़े तौर पे ये उन्होंने ये कहना ज़रूर है, इसलिए कि ये अगर ना कहें तो फिर दुनिया के अंदर आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते। वो आप ये कहेंगे नहीं कि हम जो है वो दुनिया में जुल्म करना चाहते हैं, जंगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहना तो आपने यही है कि हम जो है वो जंग का खात्मा चाहते हैं और हम पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो चाहते हैं, लेकिन यकीनन ये चाहते हैं कि जहां से इनके जो मुखालफीन है वहां आग लगी रहे, वहां जंग का माहौल रहे। सिर्फ ये अपने आप को स्टेबल जो है वो इंश्योर करें। तो ये यकीनी तौर पे उनके पुराने डिजाइन में से है। पहले भी उन्होंने इराक को अनरेस्ट का शिकार किया, लीबिया के साथ क्या किया, इराक के साथ क्या किया। अब देखें कितने मिलियन जो है वो सिविलियंस भी मारे गए और आज तक वहां पर अमन कायम नहीं हो सका। सीरिया के साथ भी यही करने की कोशिश की है। लिहाजा दुनिया को अब पता चल गया है कि यहाँ सिर्फ मफादात की गेम है
اور ویسٹ کے جو سلوگنز اور نعرے ہیں اس میں کبھی بھی اس کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ جو کہتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے. مثلا امریکہ نے کہا کہ ہم عراق کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے خاتمے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ ان کے پاس WMD تھے ہی نہیں، اور آج وہ پروفڈ ہے. لیکن کیا آج تک وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم نے ایک غلط بہانے کے اوپر جو ہے وہ اتنے لاکھ لوگوں کو، سویلینز کو مار دیا اور ایک ملک تباہ و برباد کر دیا؟ تو کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے اپنا دنیا کا اندر جو اپنا غلبہ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے، ایسٹ کے رائس کو، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے، مسلم ورلڈ کو انٹرنلی انگیج رکھنے کے لیے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جن میں سیکٹیرین رفٹس ہیں، جن میں ایتھنک کانفلکٹس ہیں، جس میں ریجنل آپ کہہ لیں کہ کلیشز اور ایشوز ہیں، تاکہ جس کے ذریعے سے وہ لیکن یہ اپنے فرمائیے گا کہ جس طرح سے امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے معاملات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امریکہ کو بھی کسی نوعیت کے چیلنجز ہو سکتے ہیں ان دا مڈل ایسٹ؟ جی، امریکہ کو چیلنج ہو سکتے نہیں، چیلنج ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی نارمیٹو پاور گئی، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو نارمیٹو پاور کے عنوان سے دنیا میں لبرل ورلڈ آرڈر کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، وہ تو ختم ہو گیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ امریکن جو ملٹری پاور تھی، مثلا امریکہ نے اپنی تمام تر اکوپمنٹ کے ذریعے سے اسرائیل کو فیسلٹیٹ کیا، لیکن ان کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا، ان کا مرکاوا ٹینک فیل ہو گیا، ان کو جتنے دی ہوئی امریکن اکوپمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. تو یہ خود امریکہ کے اوپر کیا ان کو بھی اب بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے اور مزید کوئی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے.